بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ شہیدان کربلا کی حیات طیبہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور شہید کربلا صحابی امام حسین علیہ السلام سے آشنا ہوتے ہیں۔ آج جن شخصیت کے بارے میں تذکرہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں بھی ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے یاور، انصار اور اصحاب میں آپ کا ایک خاص مقام تھا۔ آپ کے ناموں کے بارے میں تاریخ میں استنساخ کی وجہ سے متعدد اشتباہات اور اس کی وجہ سے بہت سے نام آپ کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جو آپ کا مشہور نام جس کے اوپر علماء نے اتفاق کیا ہے وہ ہے جنادہ ابن حارث سلمانی ازدی۔ آپ کے نام کے بارے میں استنساخ کی وجہ سے جنادہ کی جگہ حباب لکھا ہے، کسی نے جابر، کسی نے حسان اور کسی نے حیان بھی کہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو عبادہ بھی کہا ہے، آپ کا نام جبار بھی لکھا گیا ہے، اور کسی نے جیات بھی لکھا ہے اور کسی نے حیات۔ آپ کے لقب اور کنیہ کے بارے میں جیسا کہ کسی نے سلمانی لکھا ہے، کسی تاریخ میں ازدی لکھا ہے، کسی کتاب میں مزہجی لکھا ہے، کسی میں انصاری اور کسی میں مرادی۔ یہ تمام لقب اور کنیہ کو یکجا کیا جا سکتا ہے اور ناموں کو بھی یکجا کیا جا سکتا ہے، اور فی الجملہ یہ کہا جانا بہتر ہے کہ یہ تمام اسما ایک ہی شخص کی جانب پلٹتا ہے اور یہ ایک ہی شخص تھے۔ آپ کا کرب و بلا میں ہونا ثابت ہے، لیکن آپ کی موجودگی کے ساتھ ساتھ ایک نام اور بھی کرب و بلا میں جنادہ ملتا ہے۔ لہذا جناب جنادہ ابن حارث سلمانی کو بہت سی تاریخ میں جناب جنادہ ابن کعب خزرجی سے مشابہ کیا ہے، حتیٰ آپ کی زندگی نامہ میں مخلوط بیانی کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے جناب جنادہ ابن حارث کو جناب جنادہ ابن کعب کی شہادت زندگی نامہ رجس سے مخلوط کیا گیا ہے۔ کسی نے ان کے رجس کو ان کے نام، ان کے رجس کو ان کے نام، اس طریقے سے تقریباً تھوڑا سا تاریخ میں اشتباہ ہوا ہے۔ آپ کا جو قبیلہ ہے وہ عرب کا بہت ہی مشہور اور معروف قبیلہ ہے، جو اصلاً یمن کے رہنے والے تھے، اور قبیلہ مراد سے آپ تعلق رکھتے تھے۔ قبیلہ مراد کا ایک معروف شاخہ سلمانی تھا، لہذا آپ کو مرادی بھی کہا گیا، سلمانی بھی کہا گیا۔ چونکہ یہ قبیلہ مراد اور اس کا شاخہ سلمانی اعراب کے مزہجی اور قحطانی قبیلہ سے تھا، لہذا آپ کو اس طریقے سے مزہجی بھی لکھا گیا ہے۔ اور یہ قبیلہ عرب کے دکن سائٹ میں واقع آج کے یمن کے علاقے میں، لہذا آپ اصالتاً یمنی تھے، لیکن کوفے میں آ کے آپ نے زندگی بسر کرنی شروع کی۔ کوفے میں آپ کا ایک نمایاں کردار ملتا ہے، اور جناب امام حسین علیہ السلام کے مقصد اور مشن کے لیے کوفے میں آپ نے بہت سی فعالیت اور ایکٹیویٹیز کی ہے۔ کوفہ میں جناب جنادہ ابن حارث سلمانی نے جناب سلیمان بن سرد خزاعی، جو کوفے کے شیعوں کے بزرگ تھے
اور نہضت امام حسین علیہ السلام میں پیش تھے۔ آپ بھی ان کے دولت کدے پر وہ جو محبان اہل بیت کا اجتماع ہوتا تھا، اور بعد مرگ امیر شام جناب سلیمان بن سراد خزائی کے گھر پہ اجتماعات اور جتنے بھی محبان اہل بیت تھے وہ حرکت میں آ گئے، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفے میں آنے کی دعوت دی، اور اموی حکومت کے ظلم اور بربریت سے نجات دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے دامن کو تھاما۔ جو خط کوفے کے بزرگوں نے لکھا جس میں پیش جناب سلیمان بن سراد، اسی میں جناب جنادہ ابن حارث بھی نامہ لکھنے میں اور خط دینے میں پیش تھے۔ آپ نے کوفے سے مستقیماً ذاتی طور پہ بھی امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی۔ جب کوفے میں امام حسین علیہ السلام کے جانشین حضرت مسلم ابن عقیل تشریف لائے تو جناب جنادہ ابن حارث پیش رہے، اور حضرت مسلم کے ہاتھوں پر نہ صرف یہ کہ بیعت کی بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بیعت کرنے میں تشویق دلائی، اور اموی حکومت کے ظلم کے پنجوں سے بچنے کے لیے ان کو امید دی۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد لشکر عبید اللہ ابن زیاد کے خوف سے اپنے قبیلے کے کسی عام گھر میں روپوش ہو گئے، اور جب آپ کو وقت ملا تو آپ نے اپنے کچھ خاص افراد کو لے کر امام حسین علیہ السلام سے ملنے کا ارادہ کیا، مگر کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد کا محاصرہ تھا، چاروں طرف جاسوسی نظام بچھا ہوا تھا، لہذا اس جاسوسی نظام کو توڑتے ہوئے اور محاصرے کو توڑتے ہوئے آخرکار آپ امام حسین علیہ السلام سے جا کر ملحق ہوئے۔ مکے کے نزدیک جہاں عظیم المجانات کا مقام ذکر کیا گیا ہے، اس مقام پر آپ ایک رہنما جو کوفے سے آپ نے اپنے ساتھ لیا تھا، جس کی رہنمائی میں آپ پہنچے، وہ تھے ترمہ بن عدی طائی۔ ترمہ بن عدی طائی کی رہنمائی میں آپ اپنے کچھ لواحقین کو ساتھ لے کر چلے۔ اس میں جو پیش نام ذکر ہوتا ہے جناب عمرو بن خالد سیداوی، اور آخری لمحے تک انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے کنارے آپ کا ساتھ دیا۔ اسی طریقے سے جناب عمرو بن خالد سیداوی کے ایک غلام تھے کہ جن کا نام سعد تھا، وہ بھی کربلا میں آئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ کے ساتھ خدمت گزار جناب مجمع بن عبداللہ عائزی بھی ساتھ تھے۔ آپ کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے کہ جناب جنادہ بن حارث سلمانی کا بیٹا جناب عمرو بن جنادہ، جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اشتباہ تاریخی ہے۔ لیکن آپ کے خدمت گزار جناب نافع بن ہلال جملی یا بجلی بھی ساتھ میں آئے۔ یہ افراد محاصرے کو توڑتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے کاررواں سے ملحق ہو گئے۔ آپ کی شخصیت اور آپ کے اوصاف حسنہ کے بارے میں جو عمدہ گفتگو کی جاتی ہے، وہ لکھا جاتا ہے کہ آپ بہت ہی بہادر جنگجو تھے، اور معروف شیعہ شخصیتوں میں سے آپ کا شمار کیا جاتا تھا۔ آپ کو یہ افتخار حاصل تھا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے خاص اصحاب اور انصار میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نہ صرف امام حسین بلکہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے صحابی جلیل القدر میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جناب
جنادہ نے جنگ صفین میں پیش رہتے ہوئے بہت ہی نمایاں کردار ادا کیا، اور حب امیر المؤمنین میں آپ نے اپنا نام رہتی دنیا تک قائم رکھا۔ اسی طریقے سے کرب و بلا میں آپ کے وارث آپ کے بیٹے عمرو بن جنادہ شہید ہوئے، لہذا آپ شہید کے والد بھی کرب و بلا میں ہوئے ہیں۔ آپ کے بارے میں جو مؤخر مورخین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے، لہذا اس طریقے سے اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں تو آپ تین معصوموں کے صحابی تھے، امام حسین حضرت امیر المؤمنین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا آپ کو شرف حاصل تھا۔ جب آپ اس مقام پر پہنچے اور امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونے لگے تو یہاں پر ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے کہ حر نے جو امام حسین علیہ السلام کا محاصرہ کر رکھا تھا، اس نے دیکھا کہ 4-5 افراد گھڑ سوار کوفے کی جانب سے بہت تیزی کے ساتھ آ کر ملحق ہونا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حر نے ان کا راستہ روکا اور جب امام حسین کے نزدیک آئے چاروں طرف سے جناب جنادہ اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیا۔ امام حسین علیہ السلام آگے آئے اور آنے کے بعد حر کو خبردار کیا، جو میرے ساتھ مدینے سے چل کر آئے ہیں وہ میرے اصحاب اور یاور ہیں، اسی طریقے سے جو بھی مجھ سے ملحق ہو رہے ہیں وہ بھی میرے انصار اور مددگار میں سے ہیں، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری حسین ابن علی کے اوپر ہے، لہٰذا میں تم کو گرفتار کرنے نہیں دوں گا، کیونکہ حر چاہتا تھا یہ کوفے سے آئے ہیں، ان کو گرفتار کر کے کوفے بھیج دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے سختی دکھائی اور حر کو یہ ہوشیاری دی، چونکہ حر سے معاہدہ ہوا تھا کہ جب تک کہ عبید اللہ ابن زیاد کا خط نہیں آتا وہ امام حسین کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لہٰذا امام حسین نے یاد دلایا کہ تم یاد کرو کہ ہم میں اور تم میں کیا گفتگو ہوئی تھی، کیا طے پایا تھا، جب تک کہ خط نہ آئے تب تک کہ تم ہم کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، لہٰذا جو میرے لواحقین ہیں ان کو بھی کوئی گزند اور نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام جن کو پناہ دے خوش نصیب ہے وہ وقت کے امام کے پناہ میں وہ پہنچ گئے، اور اس طریقے سے امام حسین نے ان کو گرفتار ہونے سے بچایا۔ کرب و بلا میں آپ امام حسین کے ساتھ وارد ہوئے اور گام بگام آپ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ نے ظہر عاشورہ امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نماز جماعت پڑھی، اور جناب عبداللہ ابن امیر کلبی کی شہادت کے بعد آپ سے رہا نہ گیا، آپ اپنے لواحقین کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد اذن جہاد اذن شہادت طلب کی۔ 4 ساتھی کو ساتھ لے کر آپ امام کے پاس آئے، زانوئے ادب کو طے کیا، اور امام سے جب آپ کو اجازت ملی لشکر عمر سعد کے دستے پر آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے یلغار کیا، حملہ کیا، چونکہ سبھی بہادر تھے اور موت سے ڈر نہیں تھا، موت سے کوئی خوف نہیں تھا، لہٰذا آپ لشکر کے اوپر جا پڑے، اور تاریخ میں لکھا ہے اتنی شجاعت اور بہادری سے جنگیں لڑی ہیں کہ آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، چونکہ جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لہٰذا قلب لشکر تک پہنچ گئے، چاروں جانب سے آپ کو گھیر لیا گیا اور آپ کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا گیا۔ جب محاصرہ کیا اور آپ کے ساتھی زخموں سے چور ہو گئے تو آپ نے ایک مرتبہ فرزند نبی کو مدد کے لیے آواز دی،
امام حسین علیہ السلام نے اپنے اسد، اپنے بہادر، اپنے شیر بھائی غازی عباس کو مدد کے لیے بھیجا۔ حضرت عباس بہادری اور شجاعت کے ساتھ ان کی مدد کو پہنچے اور ان کو لشکر یزید کے محاصرے سے واپس لے کر آئے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جناب جنادہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، کہا کہ امیر المؤمنین کے فرزند جناب عباس نے محاصرے سے ہم لوگوں کو نجات تو دلاتے ہیں، مگر ہم اذن جہاد لے کر آئے ہیں۔ ہم کس طریقے سے فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچے جبکہ ہم زندہ ہیں، سالم ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم واپس ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی ہمت ہم میں نہیں ہے۔ ان کے باوفا تمام ساتھیوں نے کہا کہ ہم پھر دوبارہ جنگ کے لیے چلتے ہیں۔ جنگ کے لیے واپس آئے اور میدان میں پھر ایک مرتبہ انہوں نے نظام لشکر عمر ذات کو تہس نہس کر دیا۔ پھر اس کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چاروں طرف سے یلغار تھا، اب اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں۔ روایت میں یہ لکھا ہے اگر انہی کا بیٹا جناب عمرو ابن جنادہ تھا تو جناب عمرو ابن جنادہ نے ان کی شہادت کے بعد ان کے ماں کے اصرار کی وجہ سے امام حسین کے بعد بار بار آتے تھے اور امام نے فرمایا ھذا الغلام، اس جوان کو دیکھو، ابھی اس کے باپ کی شہادت واقع ہوئی ہے، شاید اس کی ماں کو گوارا نہ ہوگا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا یا ابن رسول اللہ، آقا مجھے میری ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے شہادت کے لیے۔ تو جناب عمرو شہید ہوئے اور شہید ہونے کے بعد بدی کے ہاتھ سے جب آپ شہید ہوئے، آپ کے سر کو قلم کر کے خیمے کی جانب پھینکا جہاں آپ کی والدہ بحریہ کھڑی ہوئی تھی، تو آپ نے اپنے بیٹے کے سر کو اٹھایا اور خون کو صاف کیا اور واپس لشکر یزید کی جانب بھیجا کہ جو صدقہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے واپس نہیں لیا کرتی۔ بہادری کے ساتھ آپ خیمے کی چوب اٹھا کر، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اس واقعے کو، لہذا یاد دلا دوں کہ یہ وہ بہادر خاتون تھی۔ جناب جنادہ ابن حرس کا پورا خاندان اور پورا گھرانہ بہادر تھا، لہذا روایت میں پھر جناب جنادہ بن کعب خزرجی اور جنادہ بن حرس سلمانی کا رجز تقریباً مشابہ ہے۔ لکھا ہے کہ آپ نے جنگ کے میدان میں جو بہادری اور شجاعت کے ساتھ رجز پڑھا ہے اس میں فرمایا انا جنادہ و انا ابی الحارث ان بیعتی حتی یرثنی وارث، یعنی میں بیعت کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر، اور یاد رکھو کہ میرے بعد میرا وارث بھی آئے گا شہید ہونے کے لیے بیعت کرنے کے بعد۔ لست بخوار ولا بناکس، اور میں کوئی عام اور ذلیل اور خوار انسان نہیں ہوں اور نہ ہی عہد شکن انسان ہوں، بلکہ جو میں نے ابا عبداللہ الحسین سے عہد کیا ہے وہ میں پورا کروں گا۔ الیوم ثاری فی صعید ماکس، اور آج کے دن میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے زمین پر گریں گے مگر میں راہ حق اور وفا، صداقت اور عدالت کے راستے سے کبھی بھی منہ نہیں پھیروں گا۔ بہرحال جناب جنادہ ابن حارث سلمانی نے بہت ہی مردانگی کے ساتھ کرب و بلا میں جنگ کی، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے 16 لشکر یزید کو فنار کیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے عمر سعد کے 18 سپاہی کو جہنم رسید کیا ہے اور پھر آپ شہید ہوئے ہیں۔ آپ کے اوپر وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف نے زیارت ناحیہ میں سلام بھیجا ہے۔ السلام علی حیان ابن الحارث السلمانی الازدی۔ زیارت ناحیہ میں دوسرے مقام پر
آپ کو حیان کے ساتھ ساتھ جنادہ بھی لکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے زیارت رجبیہ میں آپ کے اوپر سلام بھیجا گیا ہے، السلام علی حسان ابن حارث ازدی۔